السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا 9 اسٹار کلاسز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں کا بورڈ ایگزام سر پر ہے۔ 12ویں کا جو چیپٹر نمبر 4 اردو مضمون کا ہم انشائیہ پڑھائیں گے آج، جس میں 17 آبجیکٹیو کوشچنس ہوں گے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، VVI ہے، اور آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند بھی رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم لوگ اس چیز کو دھیان سے پڑھیں گے، اور آپ لوگوں سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ساتھی اب تک اس چینل میں نئے ہیں، 9 اسٹار کلاسز یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیجئے، اور چھوٹے بڑے لوگوں کو شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم انشائیہ، جو چیپٹر نمبر 4 میں ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے چند سوالات آپ کے لیے آئیں گے جو کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ 15 جو سوالات حل کرائیں گے، ان میں سے آپ لوگ ایک چیز یہ کریں کہ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں، اور اس کاپی میں آپ اس کا آنسر ضرور لکھیں کہ آپشن نمبر اے میں، جیسے کہ ہم آپ کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ انشائیہ کس کس صنف ہے، تو آپ اس کا جواب اپنے سے دیں، تاکہ یہ پتہ لگے کہ آپ کو بھی کچھ آنسر آ رہے ہیں یا نہیں، اور پھر ہمارا نمبر سے ملائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں کہتا ہے کہ انشائیہ کس کس صنف ہے؟ انشائیہ کس کس صنف ہے؟ آپشن اے شعری، نثری، افسانوی، کوئی نہیں۔ تو شعری میں یا چھوٹ گیا، تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ نثری۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر بی بالکل درست ہے، اس کا صحیح ہے۔ اگلا دوسرا نمبر میں ہے، دوسرا نمبر میں کہہ رہا ہے کہ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ مضمون کے مضمون نگار کون ہے؟ انشائیہ کیا ہے یا اس کے مضمون نگار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ، سعادت حسن منٹو، سید سلیمان ندوی، احمد جمال پاشا۔ تو اس مضمون کے مضمون نگار ہے وزیر اعلیٰ۔ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ تیسرا نمبر میں کہہ رہا ہے انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے کون ممیز کرتا ہے؟ کہتا ہے کون ممیز کرتا ہے؟ نمبر اے میں کہہ رہا ہے تازگی، بی میں کہہ رہا ہے طنز و مزاح، سی میں کہہ رہا ہے غیر رسمی طریقہ کار، ڈی میں کہہ رہا ہے سادگی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے غیر رسمی طریقہ اس کو ممیز کرتا ہے۔ اگلا ہے 4 نمبر میں، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ادبی اصناف سے نہیں ہے؟ کہتا ہے وزیر اعلیٰ کا تعلق کس ادبی اصناف سے نہیں ہے؟ آپشن نمبر اے میں کہہ رہا ہے داستان، بی میں کہہ رہا ہے تنقید، سی میں کہہ رہا ہے انشائیہ، ڈی میں کہہ رہا ہے نظم۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے داستان۔ کیا ہے؟ اس کا صحیح نمبر ہے داستان سے اس کا تعلق نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا تعلق داستان سے نہیں ہے۔ 5واں نمبر میں کہہ رہا ہے انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہن منت ہے؟ کہتا ہے انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہن منت ہے؟ کہتا ہے آپشن نمبر اے میں طنز و مزاح، نمبر بی میں کہہ رہا ہے خوشگوار تازگی، سی میں کہہ رہا ہے جدت ترازی، ڈی میں کہہ رہا ہے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہوگا خوشگوار تازگی۔ کیا اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ خوشگوار تازگی، آپشن نمبر 20 کا صحیح آنسر ہے۔ 6 نمبر میں کہہ رہا ہے انشائیہ کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں انشائیہ کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے، یعنی جب انشائیہ کو لکھا جاتا ہے تو اس وقت انشائیہ لکھنے والوں کو کس طرح کی آزادی میسر ہے؟ تو کہتا ہے انشائیہ لکھنے والے اور لکھتے لکھتے کسی بھی ٹاپک پر وہ جا سکتے ہیں، اور جب وہ جاتے جاتے پھر اس کو واپس لوٹنا اسی پر پڑتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ عنوان پر، جدت ترازی پر، تازگی پر، یا طنز و مزاح پر۔ تو کیا ہے؟
तंजो मज़ा। क्या है? तंजो मज़ा। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजो मज़ा। क्या हो जाएगा? तंजो मज़ा। 7वां नंबर है, वह मरकज़ी नुक्ता क्या है, यानी वह मरकज़ी 7 नंबर में वह मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाया निगार हर बार ज़रूर लौटता है। कहता है वो मरकज़ी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाया निगार हर बार ज़रूर लौटता है। तो यहाँ एक चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए। कहता है कि वो मरकज़ी नुक्ता क्या है, यानी कहता है कि मेन पॉइंट क्या है कि जब कोई नसर लिखने वाले होते हैं तो वो लिखते लिखते किसी भी चीज़ पर चले जाते हैं, तो वो कौन सा है जो उसको लिखते लिखते अगर वो कहीं भी चले जाएं तो वो फिर ज़रूर लौटता है। कहता है कि जब कोई मरकज़ी नुक्ता जिस पर इंशा या निगार, यानी इंशा या लिखने वाला, वो क्या है, जब उन्वान लिखते हैं, किसी उन्वान पर जब को टॉपिक लिखते हैं तो वो लिखते लिखते कहीं भी चले जाते हैं तो उसके बाद फिर वो वापस दोबारा क्या है, उन्वान पर आ जाते हैं क्योंकि कौन सा उन्वान में हम लिख रहे थे। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब 8 नंबर में कह रहा है, दर्ज झेल में वज़ीर आगा, दर्ज झेल में वज़ीर आगा की लिखी हुई मजमून नहीं है। कहता है कि 8 नंबर में वज़ीर आगा ने कौन सा मजमून नहीं लिखा है। तो हमको देखते हैं क्या, नए तनाजुर, मानी और तनाजुर, सनम आशना, तनक़ीदी और एहतसाब। तो उसका है ऑप्शन नंबर सी, सनम आशना वज़ीर आगा की लिखी हुई मजमून नहीं है। नंबर 9 में कह रहे हैं, दर्ज झेल में कौन वज़ीर आगा की लिखी हुई मजमून है। यहाँ ऊपर में कह रहा था वज़ीर आगा की लिखी हुई कौन मजमून नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि वज़ीर आगा की कौन सा लिखी हुई मजमून है। तो नंबर ए में कह रहा है हिजरत, बी में कह रहा है इंशाइया क्या है, सी में कह रहा है इब्राहिम सुक्का, और डी में कह रहा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंशाइया क्या है। तो वज़ीर आगा के लिखी हुई मजमून है, इंशाइया क्या है। तो दोस्तों आप लोग आखिर तक बने रहें, और इससे अगला वीडियो जो हम पढ़ाए हैं उसका वीडियो जो भी साथी नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को क्लिक करें तो आपका अगला इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो आपके यहाँ खुल जाएगा। तो चलिए 10 नंबर में शुरू करते हैं कि वज़ीर आगा नहीं थे। क्या रहा है, वज़ीर आगा नहीं थे। क्या नहीं थे, नक़ाद, शायर, अफसाना निगार या इंशाइया निगार। तो कहता है कि वज़ीर आगा क्या नहीं थे। तो कहता है कि वज़ीर आगा क्या नहीं थे, तो वो कह रहे हैं कि अफसाना निगार नहीं थे। वज़ीर आगा अफसाना निगार नहीं थे। 11वां नंबर में कह रहा है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई, 1910 में, 1922 में, 1955 में, 1965 में। तो वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला है 12 नंबर में कह रहा है कि वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, वह कब था, और यहाँ कह रहा है कहाँ हुई थी। नंबर ए में कह रहा है पाकिस्तान के सरगोदा, बी फैज़ाबाद के वज़ीर कोट, पंजाब के मर्दम खेज़, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान के सरगोदा में। कहाँ, पाकिस्तान के सरगोदा में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी। वज़ीर आगा की लिखी हुई किताब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नज़्म जदीद की करवटें, ये वज़ीर आगा की लिखी हुई किताब है। तख़लीक़ी ये भी है। उसके बाद उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा ये भी है। यानी अरबों की जहाज़ रानी ये वज़ीर आगा की लिखी हुई किताब नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, वह मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला है 14 नंबर में कह रहा है दर्ज झेल, दर्ज झेल में कौन वज़ीर आगा की नज़्म है। दर्ज झेल में कौन वज़ीर आगा की नज़्म है। तो कह रहा है कि नए तनाजुर, ऑप्शन नंबर बी में है लफ्ज़ों का छागल, सी में कह रहा है आधी सदी के बाद, डी में कह रहे कोई नहीं। तो 14 नंबर है, कहता है कि आधी सदी के बाद। क्या है, आधी सदी के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में कह रहा है कि दर्ज झेल में
کون وزیر اعلیٰ کی انشائیہ کے مجموعہ ہے، یعنی اس میں کہہ رہے وزیر اعلیٰ کی کون سا مجموعہ ہے۔ نمبر اے میں کہہ رہے چوری سے یاری تک، بی کہہ رہے دوسرا کنارہ، سی میں کہہ رہے دونوں یعنی اے اور بی، اور ڈی میں کہہ رہے کوئی نہیں۔ تو وزیر اعلیٰ کے انشائیہ کے مجموعہ چوری سے یاری تک اور دوسرا کنارہ یہ دونوں ہے اس کے، تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، دونوں اے اور بی دونوں اس کے ہیں۔ تو ساتھیوں میں یہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 کا آبجیکٹیو کوشچن کو ہم کمپلیٹ کرایا۔ اس سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 3 کا کرائے تھے۔ تو آپ لوگ جو بھی ساتھی نئے ہیں بالکل، تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے 9 ایکسٹرا کلاسز کو۔ اور کسی ساتھی کو اگر پی ڈی ایف چاہیے، اگر پی ڈی ایف نوٹ چاہیے، اگر کسی ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایف چاہیے یعنی پی ڈی ایف، تو ہمارے اس نمبر پر 7004124435 پر میسیج کر سکتے ہیں، ہے نا، WSTP واٹسپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے پی ڈی ایف اویلیبل ہو جائے گا اور آپ کی تیاری اور آسان ہو جائے گی۔ تو اور دوستوں میں آپ کو ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دوارا اتنے بہترین انداز میں نوٹس میں تیار کردہ اگر آپ آبجیکٹیو سوالات پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے تھوڑا سا انگلی کا اشارہ سے لائک والے بٹن کو ٹچ کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ سر آپ نے جو آبجیکٹیو ہم کو پڑھایا بہت ہی بہترین ہے یا خراب ہے یا اس میں کچھ اور چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کتنے آبجیکٹیو آپ کے صحیح ہو رہے ہیں اور ہمارے صحیح جواب دینے کے بعد آپ کا کتنا ہوا۔ جتنا بھی آپ کا صحیح ہوا ضرور آپ کمنٹ باکس میں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔